نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نے ایک مرتبہ پھر وہی کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو پچھلی کئی نشستوں سے ہم تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کلمات مقدسہ کی روشنی میں بات ہم یہ کر رہے تھے کہ پچھلا مہینہ جو ربیع الاول کا مہینہ گزرا، اس ماہ مبارک میں ہم نے دل کھول کر آقا کی آمد کی خوشیاں منائی، جشن منائے، گلیاں اور بازار سجائے، گھر گھر محافل میلاد ہوئیں، محافل نعت ہوئیں، میلاد پاک کے جلوس نکالے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ مگر بنیادی کویسچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آمد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں بھیجا کیوں تھا، اور اس کو ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اور اسی سیرت طیبہ کو پھر اللہ رب العزت نے ہمارا دین مقرر کیا۔ جس دین کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، وہ دین اسلام کسی اور شے کا نام نہیں ہے، وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ یعنی سیرت طیبہ اور دین اسلام در حقیقت یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اور میں نے ایک بڑا ایمان افروز جملہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے تو پھر قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، تو بات بڑی سادہ سی ہے کہ بھئی اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلاموں نے لکھی، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، اور ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ تو سیرت طیبہ کی سب سے بڑی کتاب وہ خود اللہ کا قرآن ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ تو یہ آقا کے اخلاق پر مشتمل، آپ کی سیرت طیبہ پر مشتمل کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور اسی سیرت طیبہ کو اللہ رب العزت نے پھر ہمارا دین ڈکلیئر کیا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں تو کر لیتے ہیں، جشن تو منا لیتے ہیں، مگر اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور وہ مقصد سیرت طیبہ عطا کرنا تھا، دین اسلام عطا کرنا تھا،
آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس دین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اس دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سیرت طیبہ کو ہم نے نظر انداز کر رکھا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آپ جائزہ لے لیں، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ان کی تو کمی نہیں ہے، مگر اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ساری رات آقا کا میلاد تو کر لیتے ہیں، نعتیں تو پڑھ لیتے ہیں، مگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ تو نمازیں ہم کوئی نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، حج کرنے کی فکر ہمیں کوئی نہ ہو، والدین کا ادب ہم نہ کریں، پڑوسی ہم سے تنگ ہو، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، سارا سال جو چاہے کرتے پھریں، اور سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر کے ہم سمجھیں کہ بس بیڑا ہی پار، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو میلاد کرتے ہیں خالی میلاد کے جشن کی شکل میں اور میلاد کے جلسے کی شکل میں، یہ ادھورا میلاد ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، ہمارے لیے دین اسلام لے کر آئے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا دستور عطا کرنے کے لیے آئے، اس دین کو سمجھیں بھی، اور پھر اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ جب تک یہ دونوں تعلق یکجا نہیں ہوتے تب تک صحیح معنوں میں میلاد بنانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ادروائز میلاد ادھورا ہے۔ اس پر چونکہ پچھلی کئی نشستوں میں ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، آج اس کے جس اسپیکٹ اور پہلو پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، اب ان کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اس دین پر اور سیرت طیبہ پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج اس دین کا اصل تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا، اصل تصور بھی گڈمڈ ہو گیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، کوئی زکوٰۃ دے دی، کوئی روزے رکھ لیے، زندگی میں ایک آدھ بار حج عمرہ کر لیا تو سمجھو بس دین پر عمل ہو گیا۔ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اسے دین نہیں، ہم اسے دنیا سمجھتے ہیں۔ ویسے تو معلوم نہیں ہے یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہو گئی۔ دین اور دنیا یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، دنیا کی ضد آخرت ہے، رہ گیا دین تو دین دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ آپ اکثر ایک دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہم دنیا کے بھی اچھا ہونے کی بات کرتے ہیں، آخرت کے بھی اچھا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو دنیا کی ضد آخرت ہے۔ اب یہ دنیا اور آخرت اچھی کیسے ہوتی ہے، اس کا حل ایک ہے کہ جو دین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بس جو اس دین پر عمل پیرا ہوتا چلا جائے گا، اس کی دنیا بھی سنورتی چلی جائے گی، اس کی آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا کی ضد دین نہیں ہے، یا دین کی ضد دنیا نہیں ہے، دنیا کی ضد آخرت ہے، رہ گیا دین تو دین تو ان دونوں کو محیط ہے، اس کے اندر یہ دونوں شامل ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ دین کا اصل تصور بھی دھندلاتا چلا جا رہا، اور یاد رکھیں جن چار چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت طیبہ کی شکل میں لے کر آئے، اگر ان چاروں چیزوں کا کوئی پورا حق ادا کرنے والا بھی ہو تو یاد رکھیں وہ دین جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، شاید یہ چاروں چیزیں مل کر تو اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا ہے۔ 90% دین تو وہ ہے جس دین کی طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔
ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں ہے اور ہم اسے دین سمجھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، تو میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات پھر فریش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معروف فرمان ہے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں، اور یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت میں مل گئی۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ہمیں یہ ایمان کی دولت میسر آ گئی، اس پر ہمارا کوئی زور نہیں لگا، کوئی ہماری محنت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پریکٹیکلی کرنے کے کل 4 کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا۔ یہ آقا کی بات بڑی قابل توجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان چیزوں کا ذکر کیا تو ان کو کل دین قرار نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا، یہ کیا ہے، دین کی بنیادیں ہیں۔ تو بھائی بنیاد ہوا کرتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوا کرتی۔ تو جن چیزوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں قرار دیا تھا، ہم نے اٹھا کر انہی چیزوں کو سارا دین بنا ڈالا۔ جو میں نے کہا نا، دین کا تصور ہی سارا دھندلاتا چلا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، ٹھیک ہے بنیاد کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا ہے کہ بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر خالی بنیادوں کو بھی تو عمارت کوئی نہیں کہتا نا۔ کوئی شخص خالی بنیادیں بنا دے اور اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ میں نے پورا محل بنا دیا ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھئی اگر بنیادیں بنائی ہیں تو اس کے اوپر کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنا ہوں گی، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہوں گی، کوئی دروازے اور کھڑکیاں بھی لگانا ہوں گی، کوئی پلستر بھی کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانا ہوں گی، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنا ہوگی۔ یہ سارا کچھ ملے گا تو تب جا کر آپ کا گھر، آپ کی بلڈنگ اور عمارت مکمل ہوگی۔ خالی بنیادوں کو عمارت کوئی نہیں کہتا۔ اور ایک پوری بلڈنگ کے اندر بنیاد کا حصہ کتنا کھوتا ہے، اگر آپ یہ انالیسز کر لیں تو ایک اندازہ ہے شاید یہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ایسی حتمی بات نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے بابا، وہ تو فقط دین کی بنیادیں ہیں، اور باقی سب کچھ جو اس کے اوپر والا حصہ ہے جو نظر آنا ہے، ان کو تو ہم دین سمجھنے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ تو اس زاویہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ 4 چیزیں، ان کا حصہ دین کے اندر شاید 10% سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کبھی غور کریں کہ ہم 24 گھنٹوں میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5، اور 5 نمازیں پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ جتنی رکعتیں ہم نے پڑھنا ہوتی ہیں اگر یہ ساری جمع کر لیں تو شاید 1 گھنٹے سے زیادہ وقت کوئی نہیں لگتا۔ تو میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو آپ نے نماز پڑھ کے دین پر عمل کر لیا، تو بقیہ 23 گھنٹوں کے لیے کوئی دین نہیں ہے، وہ کدھر گیا؟ زکوٰۃ آپ اپنے مال کا 40واں حصہ دیتے ہیں، 2.5%، تو 100 میں سے 2.5 روپے تو زکوٰۃ چلی گئی، دین پر عمل ہو گیا، تو باقی 97.5 ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جہاں چاہیں عریانی، فحاشی، بے حیائی پر خرچ کرتے پھریں، ان کے لیے دین کچھ نہیں کہتا۔ وہ دین کے دائرے میں کیسے آئے گا؟ روزے سال میں 1 مہینے کے ہم رکھتے ہیں، تو 12 مہینوں میں 1 مہینے کے تو روزے رکھ لیے، تو باقی 11 مہینوں کا دین کدھر گیا؟ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو کیا جس نے 1 مرتبہ حج کر لیا اس کی پوری زندگی دین کے تابع ہو گئی؟ باقی زندگی کا دین کہاں گیا؟ اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو یہ 4 چیزیں اگر ان کو ملا بھی لیا جائے
تو دین تو جو آقا لے کر آئے وہ تو ہماری پوری زندگی کو محیط ہے. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی نقطہ، کوئی عمل، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو دین کے دائرے سے باہر ہو. باری تعالیٰ نے تو سیدھا سیدھا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو بس وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے. تمہیں سب کچھ سمجھ آئے گی تو میرے مصطفیٰ کی سیرت طیبہ سے سمجھ آئے گی. اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اپنوں سے کیسے پیش آنا ہے، غیروں سے کیسے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے. یعنی زندگی کا ایک ایک گوشہ، کوئی ایک پہلو بھی نہیں ہے جو دین کے دائرے سے باہر ہو. تو لہٰذا اگر ہم صرف انہی 4 چیزوں کو کل دین سمجھ لیں گے تو باقی تو کم و بیش 90-95% زندگی کا حصہ وہ ہے جس کے لیے پھر دین ہے ہی کوئی، اور ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو یہ 4 چیزیں ساری مل بھی جائیں اور کوئی صحیح معنوں میں ان کا پورا پورا حق ادا کرنے والا بھی بن جائے تو وہ دین جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہ تو شاید اس کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا. اور المیہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم سے تو اس پر بھی عمل کوئی نہیں ہو رہا. جن چیزوں کو میرے آقا نے دین کی بنیادیں قرار دیا ہے، بھئی اگر بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور نہیں ہے تو ہمارا تو بنیادوں سے ہی تعلق بڑا کمزور ہو چکا ہے. بحثیت امت ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں. میرا ایک محتاط اندازہ ہے شاید 2% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں. حالانکہ قرآن پاک کے اندر جس کثرت کے ساتھ باری تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے شاید کوئی اور کام کرنے کا حکم نہیں دیا. بار بار یہ کلمات ملیں گے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. پھر الفاظ بدل بدل کر مختلف پیرائے میں باری تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. وہ نماز جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. جب آپ نے پہلا ستون ہی گرا دیا تو باقی عمارت کس چیز پہ کھڑی کریں گے؟ وہ نماز جس کے لیے میرے آقا فرمائیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. وہ نماز جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو فرمایا وہ یہی نماز ہے. قیامت والے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کی نسبت کیا جائے گا. اگر اس میں پاس ہو گئے تو باقی مرحلے بھی آسان کر دیے جائیں گے. مگر دیکھ لیں اس نماز سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. اول تو نماز پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں، اور اگر پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں تو اس نماز میں ہمارا دل ہی کوئی نہیں لگتا. دھیانی یکسوئی اس نماز میں قائم نہیں ہوتی. حالانکہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سورہ فرقان میں باری تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ عبادت کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی ساری ساری رات کبھی سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی ساری ساری رات سجدوں میں بیتتی ہوگی، بھی کچھ تو ہوں گے نا جب قرآن ایسے بندوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کی ساری ساری رات ہی سجدے میں بیت جاتی ہے، تو یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور ہر دور میں ایسے ہوا کرتے ہیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، معروف بات ہے سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کہہ دیتا، اور جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی. تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، جنہوں نے نمازیں پڑھ کر دکھائی. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے تو عصر کی 4 رکعتیں پڑھنا بھی مشکل ہے.
ان میں بھی جی کوئی نہیں لگتا. اور وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی ساری ساری رات ایک ہی سجدے میں بیت جاتی. اور اس پر غور کرنے سے مجھے تو ایک ہی جواب ملا ہے کہ یقیناً کوئی ایسا پیکر حسن تو ان کی نظروں کے سامنے آتا ہوگا نا. ادھر وہ سر سجدے میں رکھتے ہوں گے, کوئی حسن کا پیکر نظروں کے سامنے آتا ہوگا, بس جس کو تکنے میں وہ اس قدر مستغرق ہو جاتے ہوں گے کہ پھر راتوں کے بیتنے کی بھی خبر ان کو نہیں ملتی ہوگی. ورنہ نظر کچھ نہ آئے تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا. یہ وہ نماز ہے جس کے لیے آقا نے فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. ہم نے کبھی نماز کی لذت چکھ کر دیکھی نہیں ہے. ہم تو نماز کو بھی ایک برڈن اور بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں. کبھی اس کیفیت میں ڈوب کر نماز پڑھیں کہ یہ نماز ہماری معراج ہے. حضور شیخ الاسلام ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا کی حقیقی لذت چکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے دنیا کی حقیقی لذت کیا ہے. اس دنیا میں بھی بڑی لذتیں ہیں, مگر ہم جن لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ لذتیں نہیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین کا پہلا رکن ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد, جس کو نماز کہتے ہیں. مگر اندازہ کر لیں کہ اس نماز کے ساتھ ہماری صورتحال کتنی پتلی ہو چکی ہے. پھر نماز کے بعد وہ چیزیں جن کو آقا نے دین کی بنیادیں قرار دیا, میں جسٹ تھوڑا تھوڑا ان کا انٹروڈکشن اور تعارف کروا رہا. پھر آگے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ایک دین کا ایسا رکن ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ نگلیکٹ ہونے والا, نظر انداز ہونے والا اگر کوئی رکن ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے. ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ہماری ملامت بھی نہیں کرتا. سب سے زیادہ غافل ہم دین کے اس رکن کے حوالے سے ہیں. آپ جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ سال کے بعد حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوں. اول تو دیتے ہی کوئی نہیں, کوئی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. کوئی دینا بھی چاہے تو بس ایسے ہی اٹکل پچو اندازے سے تھوڑا بہت نکالا, چلو بھائی زکوٰۃ کے طور پر دے دیں. اور جو دیتے ہیں وہ دے کر بھی ہم دوسروں کو احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. وہ کیا زکوٰۃ ہم دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں, اکثر مقامات پر باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ان دونوں کی فرضیت میں, اہمیت میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. جتنا ضروری نماز کا قائم کرنا ہے اتنا ہی ضروری زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص, یہ جو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان دونوں چیزوں کا جوڑ کر اکٹھا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکٹھا بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے. یہ اکٹھے ہی قبول ہوں گے, الگ الگ قبول نہیں ہو سکتے. کوئی شخص نمازیں پڑھے, راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجدیں پڑھے, نوافل پڑھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ اس کے سجدے بھی اس شخص کے منہ پر دے مارے گا. کہتا لے جاؤ تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہیں اگر تم پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے جو الگ الگ قبول نہیں ہوگا. مگر دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے, ہمارا دھیان ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس دین پر عمل کیا کرنا, سال کے بعد میلاد کا جلسہ کرو بس بیڑا ہی پار. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہمارے ہاں ہو گیا. حالانکہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا. باری تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں, مال و دولت کو جمع کرتے ہیں, پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فرمایا قیامت کا دن آئے گا ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ تمہارا مال ہے جسے تم جمع کرتے تھے, اب ذرا اپنے مال کا مزہ چکھو. اس مال کا کیا فائدہ کہ جس کو اتنی محنت سے کمایا اور قیامت والے دن وہ مال ہی ہمارے لیے باعث عذاب بن گیا.
تو وہ دیکھ لیں کہ اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے ہم کتنے سیریس ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس طرف ہماری توجہ کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد تیسرا اہم ترین رکن وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس پر بھی آپ غور کر لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے ذوق و شوق کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ روزے رکھتے ہوں۔ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا مگر روزہ رکھنے کی توفیق کوئی نہیں۔ یہ ہم تھوڑا بہت مسجد سے تعلق رکھنے والے شاید رکھ لیتے ہوں، مجھے فیلڈ میں جانے کا اکثر موقع ملتا ہے، تو بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ ان علاقوں کے اندر پورے دیہات، وہ کہہ رہے ہیں 5% لوگ بھی روزے نہیں رکھتے۔ یہ چنیوٹ کے لوگ آج آئے بیٹھے ہیں، ابھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی تحصیل لالیہ میں ایک مرتبہ گیا، وہاں دیہاتی ایریا ہے، یہ شیخن کی طرف اور اس کے پیچھے وہ جو سارے اڈے ہیں، تو وہاں پر وہ کل خانی تھی جہاں مجھے جانا پڑا۔ تو وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ علامہ صاحب اس بات پر زور دیں، رمضان کا مہینہ ہے اور آج آپ دیکھ لیں ابھی 11 بجے یہ کل خانی کا ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد سب کو کھانا کھلایا جائے گا۔ 5% لوگ بھی روزہ کوئی نہیں رکھتے، ایسے علاقے میں۔ اس قدر ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ واللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ صرف 5 وقت کی نماز کو اگر اپنا معمول بنا لینا تو آپ کی زندگی میں ایک نظم آ جائے گا، آپ کی زندگی میں ایک حسن آ جائے گا، آپ کی ہر چیز بڑے نظم کے اندر آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا میں نے فلاں وقت نماز کرنی ہے، اس سے پہلے میں نے یہ کام ختم کرنا ہے، یہ کام نپٹانا ہے، یہ ذمہ داری بھی ختم کرنی ہے۔ 5 وقت جب انسان وضو کرتا ہے تو اس وضو کا نور انسان کو ملتا ہے، اس کے چہرے پر بھی ایک نور آ جاتا ہے۔ نور خالی گورے رنگ کو نہیں کہتے، یاد رکھیں، نور وہ تھا جو بلال حبشی کے کالے رنگ میں بھی چمکتا تھا، اس کو نور کہتے ہیں۔ ہم نے خالی گورے رنگ کو نور سمجھ رکھا ہے۔ وہ جن کو نور ملتا ہے نا، وہ پھر رنگ کالا ہو یا گورا ہو، وہ نور نظر آتا ہے۔ وہ عیسائیوں کے بڑے پادری نے چہرے دیکھ کر ہی کہا تھا نا کہ اللہ کی عزت کی قسم، ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آج اگر وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے کا حکم دیں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو ان کو چہروں میں کچھ تو نظر اس کو آیا ہوگا نا، کچھ چیزیں چہروں سے نظر آتی۔ چہرہ بہت ساری چیزوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جس شخص کو 5 وقت وضو کرنے کی توفیق مل جائے گی، اس دنیا میں تو جو حسن ملے گا، قیامت والے دن بھی یہ آزاد چمک رہے ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا اللہ سے۔ آپ زکوٰۃ دے کر دیکھیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ہمارا یقین نہیں رہا، ایمان نہیں رہا۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ پورے ایمان اور یقین سے خلوص نیت کے ساتھ یہ زکوٰۃ ادا کریں، خدا کی قسم اللہ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا 100 میں سے 2.5 روپے دے دیے تو پیچھے تو 97.5 بچ گئے، کم ہو گئے۔ نہیں، یہ ہماری کیلکولیشن ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہے، اس کے اندر بڑھنے کا، نشو و نما کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدے کر رکھے ہیں۔ آپ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، بس ہمارا ایمان نہیں رہا نا، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فرمایا ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت 7 سنابلا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر باری تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کتنا نیچے اتر کر مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ نادا انسان، دیکھ جس طرح تیری آنکھوں کے سامنے میں خدا ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں، فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، خیرات کرتا ہے، فرمایا جو ایک میری راہ میں خرچ کرے گا، میں خدا 700 گنا بڑھا کر اسے واپس پلٹا دیتا ہوں۔
اور اس پر بھی اس نے اکتفا نہیں کیا کہ خالی 700 گنا ہی، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اس 700 گنا کو بھی پھر کئی مرتبہ ملٹیپلائی کر دیتا ہوں۔ یہ یضاعف کا معنی ہے کئی مرتبہ اس کو بھی بڑھا کر عطا کر دیتا ہوں۔ مولا کیسے، سمجھانے میں تو اس نے پہلے ہی کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ وہ کہتا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ایک دانہ زمین میں بوتے ہو 700 دانے پیدا کر دیتا۔ تو بس ہمارے اطمینان کے لیے اس نے پھر آگے فرمایا واللہ واسع علیم، کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے، میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو جتنا چاہوں نواز دوں، عطا کر دوں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا یہ مال کم نہیں ہوگا بلکہ یہ بڑھ جائے گا، اللہ اس میں اور برکتیں عطا کر دے گا، اور خالی زکوٰۃ تک نہ رہیں، اس سے آگے بھی خرچ کرنے والے بنیں۔ جن کو منزلیں ملتی ہیں وہ خالی زکوٰۃ تک نہیں رہتے، وہ خالی 5 وقت کی فرض نمازوں تک نہیں رہتے، وہ اس سے بھی آگے پھر کچھ کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے تو اس بات کو تجارت کہا ہے، فرمایا ایک تجارت وہ ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، کولو کے بیل کی طرح 24 گھنٹے لگے رہتے، پھر بھی تمہاری پوری نہیں پڑتی۔ فرمایا ایک تجارت کبھی میرے ساتھ بھی کر کے دیکھو۔ آپ سورہ صف کو کبھی پڑھیں، این یہ لفظ باری تعالیٰ نے استعمال کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایک ایسا سودا نہ بتا دوں، ایک ایسا کاروبار اور بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو کیا ہوگا، تنجیکم من عذاب علیم، تو فرمایا تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں ہی ختم کر دی جائیں گی، کوئی پریشانی باقی رہے گی نہیں، نہ مال کی پریشانی رہے گی، نہ اولاد کی پریشانی رہے گی، نہ صحت کی پریشانی رہے گی، نہ کاروبار کی پریشانی رہے گی۔ فرمایا بس ایک سودا تم میرے ساتھ کر لو، میں خدا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہوں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں ختم کر دی جائیں گی۔ مولا وہ سودا کیا ہے؟ تو سودا بتانے سے پہلے اس نے ایک شرط بتائی، فرمایا اگر میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو سودے کی ایک شرط ہے۔ اچھا مولا وہ سودے کی شرط کیا ہے؟ فرمایا اس کی پہلی شرط یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو پہلے پکے اور سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حالانکہ جب اس نے یہ بات شروع کی تو کہاں سے آغاز کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس نے خود ایمان والے کہا۔ جب وہ سودا بتانے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو سودا بعد میں بتاتا ہوں، یہ سودا فائدہ اس کے دے گا جو پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا۔ مولا ایمان والے تو نے پہلے کہا، اب کس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ایمان والے تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے خود کو اپنے تئیں مومن سمجھتے جو ہو، تو تمہیں کچھ تو کہہ کر مخاطب کرنا ہے نا۔ تو فرمایا اگر میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو وہ ایمان نہیں چاہیے جو حلق سے اوپر ہو۔ فرمایا یہ سودا فائدہ اسے دے گا کہ جس کا ایمان فقط کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر اس کا حال بن جائے، تب جا کر یہ سودا فائدہ دے گا۔ اچھا مولا یہ بتا وہ سودا ہے کیا؟ اس سودے کی اس نے آگے ایک ہی شک بتائی، بس میں ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آگے کہتا ہے وَتُجَاهِدُونَ فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، فرمایا سودا صرف اتنا ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان سے میری راہ میں جہاد کرو۔ بس جہاد کا مطلب ہے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، میری مخلوق کی بہتری کے لیے ایفرٹ کرو، میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، تگ و دو کرو۔ فرمایا تمہارا کام تگ و دو کرنا ہے، اپنا مال لگاؤ، جان کھپاؤ، صلاحیتیں لگاؤ۔ فرمایا بس اتنا سودا تم میرے ساتھ کر لو، میں خدا اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا کر دی جائے، کوئی پریشانی رہے گی نہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ نماز پڑھیں گے زندگی میں حسن آ جائے گا، نظم آ جائے گا، زکوٰۃ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مالی پریشانیاں ختم کر دے گا۔
آپ روزے رکھ کر دیکھیں، روزے رکھنے سے آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ پورے ایمان اور یقین سے روزے رکھیں، ان روزوں کے صدقے اللہ آپ کی ہزاروں بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ مگر ہم تو برڈن سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، بس آسان کام ہے کہ سال کے بعد میلاد کا جلسہ کر لو، یہ کافی ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو میلاد ہم کرتے ہیں یہ ادھورا ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، گلیاں اور بازار بھی سجائیں، میلاد بھی کریں، نعتیں بھی پڑھیں، مگر اس آمد کے نتیجے میں جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، اس دین کو سمجھیں بھی اور اس دین پر عمل پیرا ہو کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو سمجھو نور علی نور، پھر دنیا بھی کامیاب ہے، پھر آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔